آئیے ہم ان تمام روایتوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں جن روایتوں سے یہ جاہل مفتیان کرام جو ہیں امت کو گمراہ کرتے ہیں اس رات اور دن کو لے کر کے، 15 شعبان کے دن اور رات کو لے کر کے۔ پہلی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ، نبی نے کہا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی موضوعات کے اندر نقل کیا ہے اور یہ اس پر حکم لگا ہے کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، موضوع ہے، قابل عمل نہیں ہے، جھوٹی روایت۔ دوسری روایت جس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے شعبان کے 15ویں تاریخ کو عبادت کے لیے خاص کرنے کے لیے، کہ اللہ کے نبی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ان کی باری میں تھے، اچانک وہاں سے وہ نکلے، اما عائشہ بھی پیچھے نکلی، اللہ کے نبی بقی قبرستان کے اندر گئے، اما عائشہ پیچھے پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی کی جب نظر اما عائشہ پر پڑتی ہے تو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے نبی تم پر ظلم کریں گے؟ اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہ شاید آپ مجھ کو چھوڑ کر کے، چونکہ میری باری کا دن، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ینزل ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لاکثر من شعر غنم قلب۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور سنن ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود جو ہے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو ہے موضوع قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر ائمہ جرح و تعدیل نے جو احادیثوں پر حکم لگاتے ہیں، صحیح حدیث کون ہے اور ضعیف کون ہے، حسن کون ہے، موضوع کون ہے، جو ائمہ جرح و تعدیل ہیں، حدیثوں کے تحقیق کرنے والے جو علماء ہیں، جو ائمہ ہیں، انہوں نے اس حدیث کو موضوع اور ضعیف قرار دیا۔ یہ حدیث جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے منسلک ہے، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، لیکن دوسرے طریقے سے، جس کے اندر 15ویں شعبان کے نہ دن کا ذکر ہے نہ رات کا ذکر ہے۔ اما عائشہ بیان کرتی اللہ کے نبی میرے باری میں تھے، بستر پر لیٹے، آپ کو یہ احساس ہوا کہ عائشہ سو گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اور اپنا جوتا لیا، آہستہ سے دروازہ کھولا، دروازے سے باہر نکلے۔ اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں جاگ رہی تھی، سوئی نہیں تھی، سونے کا ناٹک کی تھی میں نے۔ بیان کرتی کہ میں بھی اٹھی، پھر آپ کے فوراً بعد میں بھی اٹھی اور اپنا زرہ پہنا، دوپٹہ اوڑھی، چادر لپیٹی، اللہ کے نبی کے پیچھے میں بھی گئی، دیکھا کہ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر کے اہل بقی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ عمل 3 مرتبہ کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی گھر کے لیے مڑے، اما عائشہ کہتی میں بھی مڑی، آپ تھوڑا تیز چلے، میں بھی تھوڑا تیز چلی، یہاں تک کہ آپ تیز دوڑنے لگے، میں بھی تیز دوڑنے لگی، آپ سے پہلے میں گھر میں جا کر کے لیٹ گئی، بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ کے نبی جب بستر پر آئے، میری حالت دیکھی، کہنے لگے عائشہ بات کیا ہے؟ تمہاری سانس پھولی ہوئی ہے، سانس پھول رہی ہے، کیا بات ہے؟ اما عائشہ کہہ رہی اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لتخبرینی عائشہ، عائشہ تم بتا رہی ہو، او لیخبرنی اللطیف الخبیر، یا وہ ذات مجھ کو بتا دے گا جو باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے، مجھ سے نہیں چھپا پاؤ گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی کہ میں نے سب کو سچ سچ بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے ایک مکہ مارا بھی، اور مارنے کے بعد کہا کہ عائشہ ابھی جبریل امین آئے تھے، اور انہوں نے تو احتراماً، چونکہ وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، تم جو ہے نائٹ والے لباس میں تھے، نائٹ لباس میں تھے، اس لیے جبریل امین گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، دروازے پر کھڑے ہو کر کے تم سے چھپ کر کے مجھے آہستہ سے پکارا، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ حضرت جبریل نے کہا اے محمد بقی قبرستان میں جاؤ اور اہل بقی کے لیے دعا کرو، میں دعا کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی میں نے دیکھا آپ کو دعا کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا وہ تو تمہارا سایہ تھا جو میرے سامنے آیا تھا؟ اما عائشہ نے کہا ہاں میرا ہی تھا۔ اس کے بعد اما عائشہ کہتی اللہ کے نبی ہم قبر والوں کے لیے کیسے دعا کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا تم قبر والوں کے لیے دعا کرو، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین والمستاخرین وانا انشاءاللہ بکم لالاحقون۔ اس طرح سے تم جب قبرستان سے گزرو یا قبرستان پر اہل قبور کے لیے زیارت کے لیے جاؤ تو ان کو اس طرح سے ان کے حق میں دعا کرو، کیا السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین والمستاخرین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ اس طرح سے ہمارے اور آپ کے لیے جائز ہے کہ ہم قبرستان سے گزرے، قبرستان پر جائیں تو جو ہے اہل قبور کے لیے دعائے خیر کریں، مغفرت کی دعا کریں۔